السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں قرآن کی وہ صورت جو صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکار ہے اور ایک جھنجھوڑ دینے والی ایک گواہی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ صورت ہے جو انسان کو اپنے رب کی نعمتیں یاد دلا کر سوال کرتی ہے، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں یعنی جنات اور انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دیکھیں، یہ صورت نہیں ہے، یہ روز قیامت کی ایک جھلک ہے، جہنم کی ایک دھاڑ ہے، جنت کی خوشبو ہے اور ایمان والوں کے لیے ایک امید ہے۔ دیکھیں، یہ وہ صورت ہے جو اللہ تعالی نے جنات کے سامنے تلاوت کی، اور جب وہ آیت ان کے سامنے آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات نے سجدے میں جا کر کہا لَا بِشَيْءٍ مِّن نَّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذَّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی۔ مگر رکیے، انسان خاموش رہا، لاپرواہ رہا۔ یہی تو درد ہے، یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہی تو افسوس ہے۔ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے؟ آسمان، سورج، چاند، ستارے، تمام نظام کا توازن، قیامت کا زلزلہ، مجرموں کا حال، جہنم کی آگ، اور پھر ان لوگوں کے لیے دو جنتیں جنہوں نے رب سے ڈر کر جینا سیکھا۔ یہ ساری چیزیں اس میں ہم کور کریں گے، لیکن ایک آیت مجھے بڑی ہی پسندیدہ ہے اس میں، بلکہ ایک نہیں، کوئی 2-3 آیت ہیں جن کا میں آپ کو پہلے سے ہی تذکرہ کر دوں۔ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو یقین کریں رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اکبر، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر قیامت کی ہولناکیوں کی طرف آئے تو مجھے ایک اور آیت، بلکہ 2 آیتیں اور اچھی لگتی ہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعرف تعارف، مجرم تو فیؤخذ بالنواسی والاقدام، پیشانی اور پاؤں سے گھسیٹ کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ منظر ہے جہاں مائیں بچوں کو بھول جائیں گی، جہاں دل کانپ رہے ہوں گے، اور جہاں صرف وہی بچیں گے جنہوں نے دنیا میں سجدہ کیا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے پیغام کو سمجھا۔ اور پھر جنتیوں کی طرف اللہ اکبر، جو یہ صورت جنتوں کو مخاطب کرتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہی خوبصورت بیان ہے۔ فیہما عینان تجریان، ان دونوں جنتوں میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، یعنی ہر قسم کے میوے اور 2 قسم کے میوے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہر قسم کے میوے اور 2 قسم کے میوے۔ ایک اور آیت جو مجھے اچھی لگی، اس میں ہیں ساری اچھی، لیکن جو زیادہ اٹریکٹ کری مجھے وہ یہ ہے، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، وہ ریشم کے نرم بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بچپن میں نہیں پڑھی یہ صورت اور جوانی میں نہیں پڑھی تو کم سے کم اس بڑی عمر تک آپ پہنچ چکے ہیں، کیونکہ میرا زیادہ تر آڈینس جو ہے وہ بڑی عمر کے ہیں، اور کیونکہ میں نے ٹارگٹ ہی صرف یہی سیٹ کیا ہے کہ جو بڑی عمر کے افراد ہیں، جو گرامر نہیں سیکھ سکتے اور کہیں کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے، خاص کر انہی کے لیے یہ جو صورتیں ہیں یہ انہی کے لیے ہیں۔ تو بڑی عمر کے لوگ یعنی 30 پلس یا 25 سے اوپر، ان لوگوں کے لیے 60 پلس تک کے لیے یہ ساری ڈیزائننگ ہے۔ لیکن جو فائدہ بڑی عمر کے لوگوں کو ہوگا زیادہ تر، وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کی نعمتوں کا ایک احساس پیدا ہوگا، ان کا دل نرم ہوگا، شکر گزاری پیدا ہوگی، اور دنیا کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے، کیونکہ انہوں نے زندگی کا ایک حصہ گزارا ہوگا جہاں انہوں نے وقت بھی ضائع کیا ہوگا۔ لیکن یہ صورت کیا کرے گی کہ دل کے زنگ کو صاف کر دے گی اور آنکھوں میں آنسو ضرور لائے گی۔ یہ صورت توبہ کی طرف بھی لائے گی اور اللہ کی طرف بھی لائے گی اور آخرت کی تیاری کی طرف بھی بلائے گی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ نے زندگی میں کبھی اللہ کا شکر نہیں کیا، اگر آپ نے اس کی نعمتوں کو بالکل بھول دیا اور بلا بیٹھے اور اب تک آپ ایسے ہی ہیں، تو واپس آ جائیے، رک جائیے اور لوگوں کو بھی روکیے۔ فرض بنتا ہے لوگوں کو بھی بتائیے اور سنیے اور سمجھیے، کیونکہ ایک دن ہے اور وہ دن ہوگا جب پوچھا جائے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ رکھا۔ اس کی فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو فضائل سب سے زیادہ مجھے اچھا لگا وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک دلہن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، اور قرآن کی دلہن سورہ الرحمن ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں یہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔
اچھا، اس سے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، آپ میں سے کئی احباب کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے سورہ الرحمن کی مکمل تفسیر یوٹیوب پر اپلوڈ کی تھی، لیکن یوٹیوب کی پالیسیز کی وجہ سے ویڈیو حذف کر دی گئی ہے۔ اس بار ہم نے اس میں نئے سبق ایڈ کیے ہیں، یعنی مزید علمی نکات بھی شامل کیے ہیں، صحیح احادیث کے حوالہ جات بھی شامل کیے ہیں، مزید آپ کو قرآن سمجھانے کے لیے سہل انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہر عمر اور ہر سطح کے افراد اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن نہایت رحم کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا۔ علم القرآن، اس نے تعلیم دی، القرآن قرآن کریم کی، تو علم القرآن اس نے تعلیم دی قرآن کریم کی۔ خلق الانسان، خلق الانسان اس نے تخلیق یعنی تخلیق کرنا، پیدا کرنا، الانسان انسان کو، تو اسی نے تخلیق کیا، پیدا کیا انسان کو۔ بہت آسان ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ الفاظ اردو میں ہی استعمال ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے۔ علمہ البیان، علم تعلیم دینا، تعلم علم و تعلم ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، ہاں کا مطلب اسے علمہ البیان سکھایا اس نے، البیان بولنا، اللہ اکبر، اسی نے بولنا سکھانا۔ بیان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، بیان کرو یہ چیز، بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، تو بیان بولنے سے ہے۔ علمہ البیان سکھایا اس نے بولنا، بیان کرنا۔ الشمس سورج، شمس سورج کو کہتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں شمسی توانائی، یعنی سورج کی روشنی کی انرجی، یا سولر سسٹم شمسی نظام کہا جاتا ہے، تو عام کامن استعمال ہوا یہ۔ الشمس سورج، والقمر اور چاند، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آگے صورت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو قمر چاند کو کہتے ہیں، بحسبان ایک حساب کے ساتھ، الشمس سورج، والقمر واو کا مطلب اور قمر چاند کو کہتے ہیں، والقمر اور چاند، اور قمر چاند کو اس لیے کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا قمری مہینے یعنی استعمال کرتے ہیں ہم چاند کے حساب سے، جو ہم دنوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ بحسبان ایک حساب سے، حسبان حساب سے ہے، تو سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے کیا کیا کہ چاند کو منزلیں عطا کی ہیں، آخر کار گھٹتے گھٹتے وہ اتنا ہو جاتا ہے جیسے کالعرجون القدیم، ایک پرانی کھجور کی ٹہنی کی شاخ کی طرح، جیسے آپ دیکھیں دور سے، تو چاند جب آخری دن میں ہوتا ہے تو بہت باریک ہو جاتا ہے، تو شروع میں کیا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ مائکروسکوپ اور دوربین سے جو ویڈیوز بنائی گئی ہے چاند کی قریب سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کالعرجون القدیم، یعنی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، تو کھردرا سا پرانا سا معلوم ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا والنجم والشجر یسجدان، والنجم او کا مطلب اور نجم کہتے ہیں ستارے کو، یا بیلیں، یعنی جو ستارے بھی ہو سکتے ہیں جو آسمان پر ہے، اور بیلیں بھی اس سے مفسرین نے مراد لیا ہے، یعنی درخت کی کچھ ایسی قسمیں ہیں یا درختوں میں کچھ ایسے درخت ہیں، وہ شجر اور درخت یسجدان سجدہ کر رہے ہیں۔ جتنا بھی ہو کئی قسم کے اللہ کی مخلوق ہے، کسی نہ کسی طرح وہ عاجزی میں ہے، سجدے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور بیلیں اور درخت یسجدان سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا والسماء اور آسمان، کتنا آسان ہے، والسماء آسمان، رفعها اس نے بلند کیا، رفعت کہتے ہیں بلندی کو، جیسے ہم نے پڑھا الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، کیا نہیں ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، رفعنا بلند کرنا، تو اسے ذہن میں رکھیے گا، بلند کرنا، اور اس نے بلند کیا اسے، ووضع المیزان اور اس نے رکھ دیا، المیزان میزان، یعنی اس نے توازن قائم کر دیا آسمان اور زمین میں، اور پھر انسان اور مخلوق اور خلقت کے لیے انہیں وجود میں لائے۔ تو والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان کو بلند کیا اس نے اور زمین کو اس نے وضع کر دیا، بچھا دیا، میزان ایک اچھے پیمانے اور ایک اچھے طریقے سے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، نہ کہ تطغوا تم زیادتی کرو، فی المیزان میزان میں، اللہ کا مطلب نہیں آتا ہے تطغوا طغیانی سے، ذہن میں رکھے گا نا، طغیانی یا بغاوت سے، تو یہ لفظ تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا ہے، تم زیادتی کرو فی المیزان، میزان میں، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں جتنے بھی پیمانے ہیں ان کو اسی طرح استعمال کرو۔
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ اور قائم کرو وزن کو اقیم قائم کرنا نا، اقیم الصلاۃ ہم کرتے ہیں کہ نماز قائم کرو، یعنی قائم کرو وزن کو بالقسط، قسط کہتے ہیں انصاف کے ساتھ، ولا اور نہ تخسروا، تم خسارے سے لفظ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، خسارہ کرنا کمی کرنا، ولا تخسروا المیزان، تم کمی کرو میزان میں، ولا تخسروا المیزان، نہ تم کمی کرو میزان میں۔ کیا مطلب؟ نے فرمایا کہ توازن قائم کرو انصاف کے ساتھ، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، وقت میں کمی نہ کرو۔ اگر آپ نے کسی کو وقت دیا ہوا ہے، آپ نے گویا وقت بیچا ہے، پڑھانے والے استاد بھی اس میں شمار ہیں، ڈیوٹی والے، جاب والے حضرات، مرد عورت سارے اسی میں شامل ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کے پیسے لے رہے ہیں آدھے گھنٹے کے، تو آپ پورا آدھا گھنٹہ دیجئے۔ اگر آپ اس میں سے 5 منٹ پہلے بچائیں گے، 5 منٹ آخر میں بچا لیں گے، تو یہ آپ کی حرام کاؤنٹنگ ہوگی۔ تو اس لیے جو کام، جو چیز آپ نے جس کے اوپر بیچی ہوئی ہے یا جس سے جو لے رہے ہیں، بالکل مکمل اور میزان کے ساتھ لیں، کسی قسم کوئی کمی نہ کریں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، وَالْأَرْضَ اور زمین، وَضَعَهَا اس نے وضع کر دیا اسے، یا وضع یعنی اس نے رکھ دیا، بچھانا، للانام مخلوقات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے زمین کو بچھا دیا۔ فیہا، فی کا مطلب میں آئے گا، ہا کا مطلب اس، فیہا اس میں فاکہۃ پھل ہیں، فاکہہ پھل کو کہتے ہیں، والنخل اور کھجوریں ہیں، نخل کھجور کو کہتے ہیں، کھجور کے درخت کو کہہ لیں، والنخل اور کھجور کے درخت ہیں، ذات الاکمام، ذا کا مطلب آتا ہے والے، اکمام خوشوں والے۔ آگے اللہ نے فرمایا والحب اور غلے ہیں، ذو العصف بھس والے، والریحان اور خوشبودار پھول ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا گیا اللہ کی طرف سے؟ یعنی والحب، حب کہتے ہیں غلے کو، ذو العصف ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ الفیل میں، کعصف مأکول، ہاتھی والوں کا حال ایسے ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ تو ذو العصف، ذو کا مطلب والے، عصف کہتے ہیں بھوس کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ غلے ہیں ایسے بھوس والے، والریحان اور خوشبودار پھول ہیں۔ غلے ہے مثلا آپ چاول لے لیں، گندم لے لیں، گیہوں لے لیں، جو بھی لے لیں، اس میں ایک طرف سے ان کا بھوس نکلتا ہے، دوسری طرف سے وہ بھوس وہ بھی چارہ گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جانوروں کے لیے، اور جو اس کے اندر پھل ہوتا ہے، گندم لے لیں، گیہوں لے لیں، چنا لے لیں، تو اس کے اندر جو کھانے کی چیز ہوتی ہے وہ انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلے ہیں، بھوس والے ہیں، والریحان اور خوشبودار پھول ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو فَبِأَيِّ تو کون سی الآلاء نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تکذیب جھٹلانے کو کہتے ہیں، تو تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اس میں اوورال دیکھیں اللہ تعالیٰ دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں، یہ واحد صورت جیسے میں نے کہا جن اور انسان دونوں بیک وقت مخاطب کیے گئے۔ اس میں اللہ نے فرمایا تو تم کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے اے جن و انس، اس میں جن اور انسانوں دونوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا خلق الانسان، اس نے پیدا کیا الانسان، انسان کو تخلیق کرنا، من صلصال بجنے والی مٹی سے، صلصال بجنے کو کہتے ہیں، بجنے والی مٹی کو، کنکریٹ کھٹکتی ہوئی مٹی کو، کل فخار ٹھیکری کی طرح کی۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کل فخار، اسی نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی کھنکھناتی مٹی سے، ٹھیکری کی طرح کی مٹی سے۔ وخلق الجان، وخلق اور اس نے تخلیق کیا، پیدا کیا الجان جن کو، من مارج شعلے سے، من نار آگ کے، اور اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے اللہ نے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ تو کون سی، آلاء ان نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تکذیب سے ہے، جھٹلانے سے ہے، بان جو ہے یہ دونوں ہی کی طرف آ رہا ہے، تثنیہ ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جنات اور انسان۔ اب اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم پہلے پڑھا چکے ہیں، اب میں ٹو دا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار مخاطب کر رہے ہیں جنات اور انسان کو، تو ہمیں صرف اس کا ترجمہ سیکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ ترجمہ سیکھیں اور آگے پڑھائیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ جیسے میں بارہا کہہ چکا ہوں، جس اسٹوڈنٹس کو ہم آن لائن یہ چیزیں پڑھاتے ہیں تو ہم اس سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اس نیت سے آگے پڑھائیں، کوئی نہیں سننے والا، اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں دوستوں کو جا کر پڑھائیے۔ ایک تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ جب ان کو پڑھائیں گے تو آپ کا خود عمل کرنے کو دل کرے گا، اور ساتھ ہی دوسروں کو فائدہ ہوگا اور آپ کی نالج میں بھی ضرور اضافہ ہوگا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سیکھیں، بار بار دیکھیں اور پھر سیکھ کر
پھر آپ کسی کو آگے ضرور پڑھائیں۔ تو اس نیت سے جب آپ پڑھائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے مشرقین دو مشرقوں کا، و رب المغربین اور دو مغربوں کا، وہی رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے اللہ نے خوبصورت انداز اختیار کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین، اس نے چھوڑ دیا، بحرین دو سمندروں کو، یلتقیان وہ دونوں باہم ملتے ہیں۔ بحر سمندر کو کہتے ہیں، اور جیسے ہم بر و بحر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ ہماری بحری فوج یعنی سمندری فوج، تو بحر یہاں تثنیہ ہے، دو کی بات ہو رہی ہے، تو بحرینی دو سمندروں کو، یلتقیان وہ دونوں باہم ملتے ہیں، یلتقیان ملاقات کرنا۔ تو دو ایسے سمندر ہیں، آج بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی کہ جو آپس میں مل رہے ہیں، ایک کا پانی کھارا ہے ایک کا پانی صاف ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی بھی آڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی وہ آپس میں نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو آپ نے آج جا کر ضرور یوٹیوب پر دیکھنا ہے کون سے ایسے دو دریا ہیں جو آپس میں مل تو رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ کوئی آڑ نہیں ہے، ایک طرف صاف پانی ایک طرف کھارا پانی ہے، پھر بھی وہ آپس میں نہیں ملتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، جو اللہ پر یقین رکھنا چاہیں۔ بینہما ان دونوں کے درمیان برزخون ایک پردہ ہے، سبحان اللہ، بینہ مابین سے ذہن میں رکھیے گا، برزخ ایک پردہ، یعنی عالم برزخ ہم کہتے ہیں نا، عالم برزخ جو ہم سے چھپا ہوا ہے برزخ، تو ایک پردہ ہے۔ لا یبغیان، نہیں وہ دونوں تجاوز کرتے، لا کا مطلب نہیں آتا ہے، یبغیان بغاوت کرنا، ذہن میں رکھیں یہ لفظ بغاوت، تو نہیں وہ تجاوز کرتے یا بغاوت کرتے، وہ دونوں دریا آپس میں ان کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے جو عام حالات میں آپ دیکھیں، عام اگر دیکھنا چاہیں تو کسی کو نظر نہیں ہے، تو قدرت کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیتیں آپ لائٹ نہ لیں تو بار بار اگر یہ ذکر کیا جا رہا تو اس کا مطلب بہت تاکید ہے اس میں، تو بار بار اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے۔ جیسے ہی ہمارا دھیان بھٹکتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ جھنجھوڑ کر کہتے ہیں تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یخرجو، خارج کرنا اردو میں استعمال ہوا، نکلتے ہیں، منہما ان دونوں سے، لؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، یعنی اس سے جو دریا ہیں جس میں کتنے خوبصورت ہیرے جواہرات موتی نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہیں، الجوار جہاز، منشآت اونچے اٹھے ہوئے، فی البحر سمندر میں جو ہیں، کالأعلام اونچے پہاڑوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کے لیے ہیں جو سمندروں میں اونچے پہاڑوں کی طرح جہاز سفر کرتے ہوئے تمہارے نظر آتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، طغیانی آتی ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آبشاریں اور موجیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ ان کو سنبھالے رکھتا ہے۔ جس طرح سورۃ الملک میں ہم نے پڑھا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، جو آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں پرندے کبھی پر کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں تو ان کو کون تھامتا ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، سوائے الرحمن کے ان کو کون نہیں تھامتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی وہی ذکر کیا ہے کہ وہ کون سمندر میں تمہارے جہازوں کا خیال رکھتا ہے، ان کو آندھی طوفانوں سے، ان کو طغیانوں سے بچاتا ہے جو سمندر میں ہوتے ہیں، ایسے نظر آتے ہیں گویا اونچے اونچے پہاڑ۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسان شکر تم پھر بھی نہیں کرتے، تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ کل من علیہا فان، اللہ اکبر، کل تمام چیز، من کا مطلب جو علیہا اس پر ہیں، فان فنا ہونے والا ہے، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ تو یہ آیت بہت مشہور ہے، کل من علیہا فان، یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گا، باقی کس کی ذات رہے گی وہ بھی اللہ نے بتا دیا، وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں اللہ کا، آپ یعنی اللہ تعالی، ربی کا آپ کے رب کا، ذو الجلالی بزرگی والا ہے، جلال بزرگی کہتے ہیں، ذل کا مطلب والا، ذو الجلالی والاکرام بزرگی والا اور عزت اور اکرام والا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، تمہارا رب ہی باقی رہے گا، آخر تک رہے گا، جو تمام جہانوں کا مالک، خالق اور پالنے والا ہے، یعنی بزرگی والا اور عزت والا ہے۔ قرب قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اللہ فرمائے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے بتائی؟ تو کسی کی نہیں ہوگی، کوئی بھی بادشاہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں ملک الموت سے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب بتاؤ اس زمین میں کون باقی ہے؟ سب کی روحیں نکل جائیں گی، کوئی بھی روح زمین پر باقی نہیں ہوگا۔ تو ملک الموت یعنی اسرائیل کہے گا یا اللہ تو باقی اور تیرا یہ فرشتہ باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی، پھر اللہ اکیلے رہیں گے اور پھر اللہ کہیں گے للہ الواحد القہار۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ہماری سلطنت، ہماری بادشاہت، ہماری فرعونیت تو کوئی باقی نہیں رہے گا، للہ الواحد، ایک اللہ ہوگا واحد جو اس وقت فیصلہ کرے گا سب کے درمیان۔ تو بہت ہی ایک خوفناک عالم ہے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سایہ عطا فرمائے، اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ بہت ہی ایسا دن ہوگا جب ماں باپ بہن بھائی سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کرے گا، سب کے اعمال کام آئیں گے جو انہوں نے دنیا میں پرفارم کیے ہوں گے۔